بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی تعداد فی زمانہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ان یہودیوں کو عرب دنیا کے عین قلب میں آباد کرنے کی سازش جنگ عظیم اول کے اختتام پر شروع ہوئی، جسے اعلان فی الفور کا نام دیا گیا۔ یہ ٹھیک وہی زمانہ تھا جب عیسائی اقوام نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی پر کاری ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے وسیع و عریض خلافت عثمانیہ کو توڑ کر پاش کیا۔ اس دن سے آج دن تک مسلمانوں کو نہ تو پھر ویسی اتحاد و یکجہتی میسر آئی اور نہ اسرائیلی ریاست سمٹ کر مختصر ہو سکی۔ آج عالم یہ ہے کہ یہ یہودی ریاست 1948 کے بعد سے مسلسل توسیع پذیر ہے اور اس کی سرحدیں آئے دن پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے یہودی ایک ایسی قوم رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نام کی قوم کا آغاز ہوا اور دم تحریر تک یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کے علمبردار رہے۔ اس قوم پر رب کائنات نے بے شمار لعنت کی ہے۔ اسرائیلیوں کی مکر و فریب کی پوری تفصیل قرآن پاک میں محفوظ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارج شیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے، جس کے بعد اس نے اس قوم کو قیادت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس مقام پر فائز کیا۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب و غصے اور پھٹکار و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعہ سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتی ہے، انہیں پڑھ کر اس قوم کی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان میں سے چند جرائم مثلاً آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، جس کے بعد کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکایا گیا، تاہم اس کے باوجود تحت شکنیوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ اللہ کی آیت کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے ڈب کے مطلب برآمد کرتے تھے۔ اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشقت رزق یعنی من سلوہ فراہم کیا تو ضد کر کے اسے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں اگانے کا بندوبست کیا جائے۔ آسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے سے بھی انہیں کوئی آر نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بہت سٹ پٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک حکم لے کر آئیں تاکہ وہ کسی طرح گائے کے ذبح کرنے سے بچ جائیں۔ پیارے دوستو، یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بڑے مذاہب اور قوموں مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ قبلہ اول جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس وقت سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے بے پناہ عزت و مقام رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ کا ظہور بھی یہی سے ہوگا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی بھی اس مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم معبد ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ بھی یہاں موجود تھا، جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا، لیکن اس کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ یہودیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف یہودیت کا بول بالا ہوگا اور اسرائیل اس کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کریں، جس کی بنا پر وہ فلسطین پر تو قابض ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر، اردن پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی ساحلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع کروائی اور اب اس سازش کا آخری مہرہ استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث اور تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی مواقع عطا فرمائے مگر وہ بدعماریہ میں گھیرے رہے، چنانچہ بطور سزا نافرمان یہود کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا۔
اس کے بعد عیسائی قوم نے یہود پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر مسلم قوم کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے حرم شریف کی مقدس حیثیت بحال کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہود کو بھی سہارا دیا اور ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ عالمی منظرنامے پر 20ویں صدی میں یہود دوبارہ دنیا میں اہم قوم بن کر ابھر آئی اور معاشی و عسکری طور پر طاقتور بن کر یہ اسرائیلی مسلمانوں کے تمام احسان فراموش کر گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آج یہ اسرائیلی حکمران طاقت کے بل بوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، نیز مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور دیگر اسلامی تعمیرات کو شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے نہ جاگی، مسلمان بدستور باہمی اختلافات کا شکار رہے، تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔